اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ تلک امۃ، یہ امت، قد، تحقیق، خلط، جو گزر گئی۔ تلک امۃ قد خلط، یہ امت تحقیق جو گزر گئی۔ لہا، اس کے لیے ہے، ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا۔ وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا۔ لہا ما کسبت وَلَکُمْ ما کسبتم، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا، اس کے بارے میں جو وہ یعملون کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، تلک امۃ قد خلت، یہ وہ ایک امت تھی یقیناً وہ گزر چکی۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسب، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا۔ ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان کے گزر جانے کے بعد مسلم امہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ایک نئی امت وجود میں آئی، اور جو اس زمانے کے یہودی اور عیسائی تھے وہ اپنے بزرگوں کے، اپنے آباء و اجداد کے عملوں پر فخر کرتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اور ہمارے نبی، ہمارے بزرگ جو تھے بڑے نیک اور پارسا تھے، اور ہم ان کی امت ہیں۔ اور یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم لوگ دوزخ میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو تھوڑی بہت، ورنہ ہم جنتی لوگ ہیں، وہ کیونکہ ہمارے بزرگ بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد ہے، بڑے بڑے بزرگوں کی ساتھ ہماری نسبت ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، آج جو تم عمل کر رہے ہو تم اپنے عملوں کا جواب دار ہو۔ اور یہ آیت اس بات کی تاکید کے لیے دوبارہ آئی ہے کہ بزرگوں کی نسل سے ہونا ہی مفید نہیں ہے، بلکہ ہر ایک شخص کے عمل ہی اس کے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو دوبارہ ذکر کیا یہاں پر، اس سے چند آیات پہلے بھی یہ آیت انہی الفاظ میں آ چکی ہے، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مخلوق سے اپنا تعلق منقطع کر لیں، مخلوق سے اپنی امیدیں منقطع کر لیں، بزرگوں کی اولاد ہونا، بزرگوں کے ساتھ نسبت ہونا چھوڑ دیں، بلکہ اپنے عملوں پر توجہ کریں، اور بھروسہ صرف اسی عمل اور اسی صفت پر کرنا چاہیے جسے انسان خود متصف ہو، نہ کہ اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کے اعمال پر، کیونکہ اپنے اعمال ہی حقیقی فائدہ دیتے ہیں، نہ کہ بڑے انسانوں کی طرف انتساب محض۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہمارے جو کام آئیں گے، جو بزرگوں نے کام کیے ان کو اس کے لیے اجر ملے گا، لیکن ہمیں اپنا اجر پانے کے لیے اپنے اعمال درست کرنے پڑیں گے، اور قیامت کے دن اس کو وہی بدلہ ملے گا جو اس نے دنیا میں کمایا، اور جو دوسروں نے کمایا اس کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، بلکہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا عمل لے کر آئے ہو، اور تمہیں جو زندگی دی گئی تھی تم نے کس کام میں استعمال کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کو اپنی رضا میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔